خطاب فرمائیں گے وکیل اعلیٰ قرآن جناب علامہ ظفیر ذیشان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الاخرین الرسول المصدق محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد حضرتان رئیس کربلا معصور بران اسینان کربلا دستگاہ رئیس کربلا کی آج نمی مجلس سے میرا خطاب ہے۔ اپنی آیت کا من بساط اور بات کے مطابق اس آیت کے ضمن میں نے پورا اشرا اس موضوع پہ پڑھا کہ جس نے اسلام کو زر کے لیے نہیں آخرت کے لیے مانا ہے، جس نے اسلام کو حکومت و اقتدار کے لیے نہیں بلکہ کردار کے لیے مانا ہے، وہ اسلام کو صرف اعمال جو ہیں وہ اپنے عمل پہ زوم نہ رکھے بلکہ اپنے عمل کو چیک کرے کہ اگر اس کے اعمال عمل رسول کے مطابق ہیں تو وہ قبول ہیں وگرنہ فضول ہیں۔ الحمدللہ جتنے چہرے آئے ہو میں اس کو مانوں خاص طور پہ اپنے ویروں کا مالک ڈیوٹیاں حاضریاں اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ عزت افزائی کا بہت زیادہ شکریہ۔ میرے بزرگوں دوستو، اسی آیت پہ میں نے گفتگو کی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل جو ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ تھوڑا سا جاتے ہیں اسی معیار پہ جس طرح آپ نے الحمدللہ 8 دن میری حوصلہ افزائی کی، عزت بخشی، آج اسی انداز سے آج میں اپنے موضوع کو اختتامی مراحل پہ لا رہا ہوں۔ جو تقریر میری پہلے دن سے شروع ہوئی تھی آج میں اس کو الحمدللہ میں اپنے موضوع سے کس حد تک انصاف کر سکتا ہوں یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو میں نے موضوع کیا رکھا اور میں اسی موضوع میں رہتے ہوئے میں نے گفتگو کی ہے کہ بلا نماز وہی قبول ہے، آفتاب کی نماز وہی قبول ہے جو اتباع رسول میں پڑھی جائے، روزہ وہی قبول ہے جو اتباع رسول میں رکھا جائے، حج وہی قبول ہے جو پیروی رسول میں کیا جائے، زکوٰۃ وہی قبول ہے جو نبی کے طریقے پہ ادا کی جائے۔ قبلہ نماز و روزہ میری ذات تک محدود ہے۔ آواز ٹھیک چل رہی ہے؟ نماز روزے کا تعلق میری ذات تک محدود ہے۔ میں نے نماز ٹھیک پڑھی ہے، فائدہ مجھے ہے، میں نے غلط پڑھی ہے، نقصان مجھے ہے، لیکن قبلہ یہ جو تبلیغ دین ہے زحمت کیجیے گا، یہ جو ہم ممبر پہ آتے ہیں یا مسجد میں تبلیغ ہے، قبلہ تبلیغ جو ہے وہ اتنا ہم مسئلہ ہے وہ نماز روزے سے بھی آتے ہیں۔ نماز روزہ میری ذات تک محدود ہے، لیکن اگر تبلیغ اچھی ہوئی تو سارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ رحمت کرنا ہے اگر تبلیغ اچھی ہوئی، تبلیغ بہتر ہوئی، تبلیغ پیروی رسول میں ہوئی تو سارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اگر تبلیغ غلط ہو گئی تو سارا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ قبلہ صرف نماز روزے میں نہیں، ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے بھی چیک کرنا چاہیے کہ اگر میری تبلیغ رسالت کے مطابق ہے تو فیض دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہی میں نے 8-9 دن یہی تقریریں کی کہ اگر میری تبلیغ نبی مکرم کی تبلیغ کے مطابق ہوئی تو فائدہ دے گی، اگر میری تبلیغ کا انداز اور ہے، میری تبلیغ کا انداز اور ہے، میرے نبی کی
پیچھے لا رہا ہوں. میرے نبی نے جو لوٹنے پہ فخر کرتے تھے انہیں زکات دینے والا بنا دیا. یہ میرے نبی کا اثر ہے. زحمت کرو. یہ میرے نبی کا کردار ہے, میرے نبی کی تبلیغ کا اثر ہے کہ جو لوگ لوٹ کے کھانا پسند کرتے تھے انہیں دینے والا بنا دیا. یہ سارے کام میرے نبی کی تبلیغ کا اثر ہے. تو جو بات میں آج اپنے اچھے میں نے کل یہاں پہ یہ بات ہوتی تھی کہ قبلہ میرے نبی اسی منبر سے نماز بتائی ہے, اسی منبر سے علی کے فضائل پڑھے ہیں. ایک سوچ میں نے دیکھی قبلہ اسی منبر سے نماز کا طریقہ بتایا, اسی منبر سے نماز کے مسائل بتائے, اسی منبر سے بتایا علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے, علی کی محبت ہی ایمان ہے, علی کا بغض ہی کفر ہے. وہی ممبر ہے, ایک ممبر ہے جس سے میرے نبی نے مسائل سنائے, اسی ممبر سے اہل بیت کے فضائل سنائے. آپ کے لیے خاص جملہ جی, قبلہ یہ نہیں کہ مسائل مسلمانوں کو سنائے, فضائل اکیلے سلیمان کو سنائے. یعنی جو لفظوں کے خریدار ہو, یہ بھی نہیں کہ مسائل ممبر سے پڑھے, فضائل حجرے میں اسی منبر سے مسائل بتائے, اسی منبر سے فضائل پڑھے. میرے نبی نے اسی منبر سے کہا الفاطمہ تو بذات منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس سے فاطمہ راضی اس سے میں مصطفیٰ راضی. پھر میرے نبی فرماتے الفاطمہ تو ام ابیہا, اے فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. میرے ساتھ رہنا, اے فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. جس طرح میرے نظام آباد کا مزاج ہے, میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھے گا امت کی ماں ہونا اور ہے, کون ذرا ذہن کیجیے, امت کی ماں ہونا اور ہے, نبیوں کے سلطان کی ماں بننا اور ہوتا ہے. وجہ ہے سرکار اسی منبر سے مسائل بتایا, اسی منبر سے فضائل پڑھے. بات ذہن میں اتر گئی ہے. قبلہ ایک ہی منبر ہے, کیوں؟ یاد رکھے گا میرے نبی نے مسائل اس لیے بتائے تاکہ عمل میں کجی نہ ہو. بے قدری نہ کرو یار. مسائل اس لیے بتائے تاکہ عمل میں کجی نہ ہو, فضائل اس لیے بتائے تاکہ عقیدے میں کجی نہ ہو. فضائل صرف نعرے کے لیے نہیں, فضائل صرف داد سمیٹنے کے لیے نہیں, بلکہ فضائل عقیدے کی پختگی کے لیے ہے. جنہوں نے لفظ لیے, ایک بندہ نماز پڑھے اور غلط پڑھے, وضو کرے اور غلط پڑھے, یہ ڈاکٹر صاحب دلیل ہے کہ وہ مسائل سے آگاہ نہیں. اسی لیے نا کہ وہ مسائل سے آگاہ نہیں. ایک بندہ قبلہ جو مسائل سے آگاہ نہ ہو اس کا عمل ٹھیک نہیں, جو فضائل سے آگاہ نہ ہو اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. آج کی رات میں یاد رکھیے گا ظلم یہ ہو گیا. آج کا جو میرا پیغام ہے کربلا ہے, ظلم یہ ہوا کہ ہم نے بھی منبر پہ دو قسم کے بندے لائے, ایک مسائل والے, ایک فضائل والے. صاحب مسائل والے اور فضائل والے اور ہیں. میں شب عاشور آج منت کر کے کہہ رہا ہوں خدا ایک ہو جاؤ, یہ اس تفریق کو ختم کر. یہ مقصر ہے
یہ غازی ہے. خدا گواہ ہے اللہ محافظت فرمائے میرے ملک کی, میرے شہر کی, میری تحصیل کی, کیونکہ کل جام کے میں جو واقعہ ہوا ہے میرے دشمن کو یہ نہیں پتا یہ مقصر ہے. ایسی باتوں کی تحقیق چاہتا ہوں میں. دشمن جو ہمیں مارنے آ رہا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ مقصر ہے, یہ غازی ہے, وہ صرف تمہیں شیعہ سمجھتا ہے. آج جو جام کے جگہ میں واقعہ ہوئے, مجھے انصاف سے بتاؤ, مارنے والے نے کسی سے پوچھے کہ تم فضائل نعرے مارنا ہے کہ چپ کرنے والا, اس نے آ کے مارا ہے. جب دشمن تمہیں ایک سمجھتا ہے تو ایک کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ میرا پیغام ہے. یاد رکھ عقیدہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے, عمل بھی خوبصورت ہونا چاہیے. یہ بھی ظلم ہے. آج کی تقریب میں نے 8 دن اپنی کتابت بھی دکھائی ہے, داد بھی سمیٹی. آج صرف پیغام میں دینا چاہتا ہوں. پریشان تو نہیں ہو رہا میرے آج آئے ہو تجھے آپ کو بھی آج ہی ہے نا یہی پڑھنا ہے. جس جملے کے لیے میں نے ساری بات کی کہ ہم نے ظلم یہ کیا, یہ عقیدے والا ہے, یہ عمل والا ہے. نہیں, جتنا پختہ عقیدہ ہوگا اتنا ہی عمل خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. عقیدے کی خوبصورتی عمل کی پختگی کا سبب ہے. جتنا خوبصورت عقیدہ اتنا ہی پختہ عمل. نہ عقیدے سے کنی کتراؤ نہ عمل سے کنی کتراؤ. فضائل پہ ایک روایت پڑھ کے تاکہ ہر بندہ میرے قریب آ سکے. قبلہ تفسیر انوار النجف حوالہ دے کے جاؤ. قبلہ حسین بخش جا رہا, وہ فرماتے کہ جب میرا نبی معراج پہ گئے, اور معراج دے بھی تجھے اعتداد دے, تھکاوٹ مجھے ہے, یہ لو اتنی تھکاوٹ ہے جی میں تو اتنی کو داد میں بہترین داد سمجھ رہی, لیکن میرے گلے کا مسئلہ کانوں کا نہیں. اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب ذہن میرے قریب ہے تفسیر انوار النجف. قبلہ حسین بخش چڑھا فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی معراج پہ گئے تو میرے نبی واپسی پلٹنے لگے چوتھے آسمان پہ. کہا میں نے اتنے اونٹ دیکھے جن کی ابتدا مشرق میں تھی. روایت کہتی ہے جن کی ابتدا مشرق میں تھی, جن کی انتہا مغرب تک پھیلی ہوئی. کہا اونٹوں پہ, ہر اونٹ پہ ایک ایک صندوق تھا, ہر اونٹ پہ ایک ایک صندوق تھا. میں نے جبریل سے پوچھا یہ ہے کیا, میں نے جبریل سے پوچھا یہ ہے کیا, تو جبریل نے بول کے کہا یہ سیدہ کا جہیز ہے جو اللہ نے بنایا ہے. اور آپ سیدھے ہو جائے نا, یہ سیدہ کا جہیز ہے جو اللہ نے بنایا ہے. جب کہا نا یہ سیدہ کا جہیز ہے جو اللہ نے بنایا ہے, میرے نبی فرماتے دیکھ سکتا ہوں, جملے کی قدر چاہوں گا, دیکھ سکتا ہوں. جبریل بول کے کہتے آپ کو دکھانے کے لیے ہی تو سجایا ہے, آپ کو دکھانے کے لیے ہی تو سجایا ہے. ذرا زحمت لیجیے گا, جب کہا نا دکھانے کے لیے سجایا ہے, کتنی بڑی قدر کرے گا میرا مجمع. میرے نبی فرماتے جبریل صندوق کھولتا گیا, ہر صندوق میں ہزار کتاب تھی, ہر صندوق میں ہزار کتاب تھی, ہر صندوق میں ہزار کتاب تھی. ایک ایک کتاب میں ہزار فضائل علی لکھے تھے. اللہ اکبر. اب کوئی ہاتھ جو ہے سکتا, یعنی ایک ایک صندوق میں ہزار کتاب تھی. میں فیصلہ کن شب عاشور میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بلا ایک ایک صندوق میں میرا صاحب 1000 کتاب تھی, ہزار کتاب میں
ایک ایک کتاب میں ہزار ہزار فضائل علی تھے، ہزار ہزار فضائل علی تھے۔ اب لفظ کی قدر کرنا، قبلہ جو سیدہ کو نبی نے دیا وہ تھا فدق، جو اللہ نے دیا وہ ہے فضائل علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو میرے نبی نے دیا وہ فدق۔ ایک ہی کھوٹی جو داد سامنے آجو 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 میں ہونا میں ڈسٹرب کرو میں نہیں کرو درود پر رسول کے آلے محمد۔ متوجہ ہیں سب کا جس جملے کے لیے میں نے بات کی ہے، آج کل ہمارے اندر بھی کوئی بیماری چل رہی ہے کہ فضائل علی نہ پڑھو، فضائل علی نہ پڑھو۔ تو ممبر پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جو علی کے فضائل نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے اسے کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں، وہ ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا علاج کوئی نہیں۔ میں فیصلہ کر جملہ میں نے ابتدا میں کہہ رہا ہوں، جو میں سیدہ کو میرے نبی نے عطا کیا وہ کیا تھا؟ یہ شیعہ قوم میں یہ لفظ نہیں ہونا تو کیوں ہونا ہے؟ فدق۔ جو میرے نبی نے عطا کیا وہ کیا ہے؟ فدق۔ جو اللہ نے عطا کیا وہ ہے فضائل۔ لفظ کی قدر چاہوں گا میں، قبلہ جو میرے نبی نے عطا کیا وہ ہے فدق، جو اللہ نے عطا کیا وہ ہے فضائل علی، وہ ہے فضائل علی۔ تو میں آج 9 محرم کی اس خوبصورت اجتماع میں مجلس میں لفظ کہہ رہا ہوں، قبلہ جو فدق کا ایک اقرار نہ کرے سیدہ اسے معاف نہیں کرتی، جو علی کے فضائل کا اقرار نہ کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بابانگے توہل کہہ رہا ہوں، جو فدق کا منکر وہ بھی لعنتی، جو علی کی فضیلت کا منکر وہ بھی لعنتی ہے۔ ذہن تیار ہے سکا؟ یہ فضائل علی کمال جملے میں نے کئی مرتبہ پڑھا ہے آپ نے۔ میرے امام جعفر الصادق فرماتے ہیں، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے فضائل پڑھے اور تو سنے، اس لیے میں نے جان بوجھ کے آج کتاب لے آیا کہ کچھ بندوں کو پریشانی یہ ہے کہ وہ زبان پہ یقین میں کتاب پہ رکھتے، وہ کتاب پہ یقین رکھتے کہ میرے لیے کتاب ہی کافی ہے۔ تو ان ذہنوں کے لیے میں کتاب لے آیا۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے فضائل سن کے دل میں ٹھنڈک محسوس کرے، چہرہ کھلا دے، وہ اپنی ماں کو دعا کیا کرے کہ اماں تیرا شکریہ مجھے حلال زادہ پیدا کیا ہے۔ میری منت ہے آج کی تقریر میں، نہ فضائل چھوڑو نہ مسائل چھوڑو۔ نماز بھی شیعوں کے لیے، عزاداری بھی شیعوں کے لیے، فضائل علی پہ خوش ہونا بھی شیعہ کی علامت ہے، وقت پہ مسجد ہونا بھی۔ یاد رکھ یہ کوئی تضاد نہیں، سارے میرے عشرے کی جان ہے یہ جملہ جس پہ میں نے مختلف اینگلوں سے یہ جملہ کہتا ہے۔ یاد رکھ قبلہ عزاداری مقصد حسین میں، میں لفظ کہنا چاہ رہا ہوں اگر سمجھ گئے، عزاداری عظمت حسین ہے، مسجد مقصد حسین ہے۔ عظمت کا بھی قائل ہے، مقصد کا بھی قائل ہے۔ خدا
کوئی ایک بندہ میری بات لے، میری محنت پوری ہے. خدا اب نکلو اس جھنجٹ سے. عزاداری والا اور ہے، مسجد والا اور ہے. میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، شیعہ قوم کا ایک اتنا سا طالب علم ہو کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. اللہ بہترین شیعہ وہ ہے جو مسجد میں بھی پہلی صف میں. جوان لگے ہوئے ایسے تم لوگ کی قدر کرنا. مسجد میں بھی پہلی صف میں اور ماتم کی بھی پہلی صف میں. خدا گواہ ہے کہ بلا بہترین نمازی ہے ہی وہ جو عزادار ہو. نہیں زحمت کرو یار. بہترین نمازی ہے ہی وہ جو عزادار ہو، اور بہترین عزادار ہے ہی وہ جو نمازی بھی ہو. عقیدہ اور عمل، یہ میرا موضوع تھا. عقیدہ اور عمل. یاد رکھ، عقیدہ خوبصورت ہو تو عمل خوبصورت ہوتا ہے. کل جو میری تقریر رہ گئی تھی، بڑے دوستوں نے فون کیا، ممبر پہ نہ کبھی جھوٹ بول ہے نہ مالک کبھی بلوا ہے. کبھی نہیں آ گیا بنیادی فرمائش سے، کیونکہ مولویوں کو تو فرمائش کرتے ہی کام میں بن گئے. تو بتاؤں کہنا کیڑی تقریر کر رہے ہیں. وہ تو ذاکرین کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ قصیدہ پڑھیں گے، یہ قصیدہ پڑھیں گے. لیکن جو کل بات میری رہ گئی تھی اسی کو میں لے کے چل رہا ہوں. اگر آپ کا ذہن میرے ساتھ ہوا تو میں لفظ کی قدر چاہوں گا. یاد رکھ، عقیدہ خوبصورت ہو تو عمل پختہ ہوتا ہے. اور میرے اندر سوال ہے، اللہ کرے میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. عقیدہ خوبصورت ہو تو عمل خوبصورت ہوتا ہے. کہ بلا عقیدہ خوبصورت ہو تو بیٹا غازی ہوتا ہے. سلام ہے یار آپ لوگوں پہ، سلام ہے جنہوں نے اس بات کو لیا. ام البنین کا عقیدہ مضبوط تھا. عقیدہ کیا تھا؟ کل بات میری چلی تھی تو رکے. آج میں تاریخ سے، آج میں نہ غازی پڑھوں، غازی کے مرید بیٹھے ہو، تاریخ کی حوالے سے میں غازی شہنشاہ پڑھنا چاہتا ہوں. کل میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ غازی کے دردیال ہاشمی تھے. 1400 سال ہو گئے. حسنین جی، جناب ہاشم میں بحث بات ہو رہی، ہاشمیوں پہ گفتگو ہو رہی. سرکار غازی کے دردیال ہاشمی تھے. ننیال کلابیہ خاندان تھا. اگر قدر کرو گے تو آئندہ جرأت پیدا ہوگی، اگر بے قدری کرو گے تو وہی باتیں بلانا ہو جائے. کلابیہ خاندان وہ عظیم خاندان تھا جن کے نام لوگ تلواروں پہ کندہ کرتے تھے. جن کے نام لوگ تلواروں پہ کندہ کرتے تھے. قبلہ ہر قبیلہ جس نے بھی اپنے قبیلے میں کوئی سپہ سالار بنانا ہوتا تھا وہ 6 مہینے کلابیہ خاندان میں شاگردی کرواتا تھا. اس میں میرا قصور نہیں اگر یہ پہلے باتیں ممبر کے نہیں ہے. وہ کلابیہ خاندان میں شاگردی کرواتا تھا. قبلہ کل بات کری یہاں پہ رک گئی تھی کہ بندوں نے کیا کہا کہ حضرت علی نے سرکار عقیق سے کہا جناب سیدنا کے بعد کہ بہادر عورت اور میں نے نظر آگے نہ دی کہ کون بندے مجھے جات کے سن رہے. یہ غلط ہے. میں یہ سمجھی علی نے نہیں کہا بہادر عورت، کیونکہ علی خود کہتا ہے کچھ خصلتیں مردوں میں ہوں تو بہتر. یعنی بات میری عقلی ہو تو دال میرے بنتی ہے. کچھ خاصیتیں مردوں میں ہوں تو بہتر، عورتوں میں ہوں تو بری. مرد بہادر بہتر، مرد بہادر بہتر، عورت کمزور بہتر. جملے کی قدر کرنا. قبلہ اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو، اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں لڑنے پہ اتر آتی ہیں. یعنی یہ جو ہاتھ بلند ہوئے یار، یہ جو ہاتھ بلند ہوئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں.
घर के मर्द स्वाद है कि एटी पर नहीं चुनते तो क्या बात है। अगर घर के मर्द बहादुर ना हो तो औरतें लड़ने पे उतर आती। मौला फरमाते मर्द जो है मर्द मैदान की जीनत, औरत घर की जीनत। मर्द मैदान की जीनत, औरत और मैंने चेक कर दो, मर्द मैदान की जीनत, औरत घर की जीनत। अली ने समझा नहीं दिया जो मर्द मैदान से भागे वो मर्द ठीक नहीं, जो औरत घर छोड़ के निकल आए ये हाथ अली। सलाम है ऐसे चेहरों पे। मालिक इज्जतों में दफा करेंगे, मालिक इज्जतों में दफा करें। कोई नारे से पाबंदी है? याद रखेगा अली फरमाते औरत बुज़दिल अच्छी, क्योंकि मेरी तो तकरीर सारे फरामीन पे ही मुज़य्यन होती है। मर्द बहादुर अच्छा, औरत कमजोर अच्छी। मर्द सगी अच्छा, नहीं लफ्ज़ दे रहे यार। मर्द सगी अच्छा, औरत कंजूस अच्छी। सखी समझ सकते हो, मैं नहीं दसना कि अरब की कौन कौन औरत सखी थी। मर्द सखी अच्छे, औरत कंजूस अच्छी है। किबला अली ने ये नहीं कहा बहादुर औरत, नहीं, अली फरमाते बहादुर खान का और थोड़ा से जुड़े करो तो फायदा। किबला मुझे इतराज नहीं, यही आपने सुने, मुझे इतराज नहीं, लेकिन सवाल मेरा है नफीस चेहरों को देख के, क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल जाता है। मैंने 8 तकरीरें और एंगल से की हैं, आज तकरीर बिल्कुल मैंने एंगल ही बदल दी है। याद रखिएगा किबला ये मेरा इतराज नहीं कि हजरत अली ने पूछा सरकारी अकील से, क्यों? सरकारी अकील इल्मुल अंसाब के माहिर थे। इसे समझ आ रही है? सर जी हजरत अकील जो है वो इल्मुल अंसाब के माहिर थे। किबला अली का भाई गुजरते हुए बंदे को देख के कहता था फलां बंदा है, फलां कबीले का है, फलां बंदा है, फलां कबीले का है। किबला ये पांव के नक्शा बता सकता था कि ये किस कबीले का बंदा है। एतराज में सरकारी अकील के पास ये इल्म था, सरकारी अकील के पास ये इल्म था। मेरा सवाल है पूछ कौन रहा है? हाथ नीचे रहा, तकलीफ होगी। पूछ कौन रहा है? पूछ वो रहा है जिसकी तलवार शजरे जानती है। पिछला मोहल्ला यार जिसकी तलवार शजरे जानती है। यही वजह थी कि सरकारे अम्मार यासर ने पूछा था या अली आपकी तलवार रुक के क्यों चलती है, या अली आपकी तलवार रुक के क्यों चलती है? अली मुस्कुरा के कहते रुक के नहीं चलती, शजरे देख के चलती है। रुक के नहीं चलती, शजरे देख के चलती है। कि जिसकी नस्ल में से भी कोई मोमिन हो उसे छोड़ देती है, जिसकी नस्ल में अली की तलवार तो शजरे देख के चलती है। और बारीक जुमला जो समझ गए कुरान की कसम शबे अशूरा मैं सलाम करांगा ना समझे मेरी किस्मत है, लफ्ज लेना। अब समझियो अली ने फलां फलां को क्यों नहीं मारा। अब समझियो अली की तलवार ने फलां फलां को, अली कायनात का वो बहादुर है। चलो तलवार पे जुमला मेरी जुबान पे आ गया। किबला हजरत अली मैदान में आए, सामने वाले बंदे की तलवार ढूंढ के
بندہ گر گیا, تلوار ٹوٹ گئی. یاد رکھ علی کی تلوار اٹھی ہوئی تھی. میں لفظ کہا کرتا ہوں, آج خدا گواہ ہے میں یہاں ہوں ہی نہیں, اللہ کرے جہاں میں ہوں وہاں آپ کو پہنچا دوں. قبلہ سامنے والا بندہ گر گیا, تلوار ٹوٹ گئی, علی کی تلوار اٹھی ہوئی ہے. جو گرے ہوئے پہ حملہ کرے اسے علی نہیں کہا جاتا. جو گرے پہ حملہ کرے اسے علی نہیں کہتے. علی نے تلوار رو کے کہتے کیا ہوا, سن لے کے قدر. علی فرماتے کیا ہوا, کہتے کچھ بھی نہیں. جب کہا نا کچھ بھی نہیں, علی فرماتے اب تلوار مل جائے پھر جنگ کر لے گا. بہادر بندے بیٹھے ہوئے, تلوار مل جائے پھر جنگ کر لے گا. کہتے جی یا علی. علی فرماتے مانگ تلوار. یہ قدری کرو گے دکھ لگے گا. میرے علی فرماتے مانگ تلوار. قبلہ اس نے کہا یا علی تلوار دے. علی نے پکڑا دی. میرے علی نے تلوار پکڑا دی. تلوار لے کے چلا نہیں سکا, تلوار لے کے اٹھا, چلا نہیں سکا. ایک کہتے ہیں یا علی ذہنی طور پہ میں تیرا قاتل, ذہنی طور پہ میں تیرا قاتل, تو میرا قاتل. یا علی تو نے تلوار مجھے دے ہی دی, اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. جب کہا نا کہ یا علی آپ نے تلوار مجھے دے ہی دی, علی مسکرا کے کہتے اب تم قاتل نہیں تم سائل بن چکے تھے, اور علی سائل کو خالی نہیں بھیجتا. یہ سمجھ آ رہی ہے حیدر. نعرہ حیدری. علی سائل کو خالی نہیں بھیجتا. قبلہ علی کی تلوار تو شجرے بھی جانا. اب پوچھا ہے علی بڑی کتابوں میں لکھے انکار کر نہیں سکتا. میں نے کہا لکھا کہ ایسا علمی جواب کہ پوری شیعہ قوم فخر کرے. علی نے پھر پوچھا تو سرکار عقیل سے, پوچھا کیوں سرکار عقیل سے. یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ مزاج نہیں. جیسے اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, جس طرح جبریل نے پوچھا مالک یہ ہے کون. جب 5 دن بعد بیٹھے تو جبریل نے پوچھا مالک یہ ہے کون. بندے غلط بیانی کرتے کیا جبریل کی آنکھیں چھدیا گئی, جبریل کو پتہ نہیں چلا. نہیں, روزانہ کے دروازے پہ آنے والا نوکر ہے. دنیا میں اور ہم میں ایک فرق ہے. جو توجہ رہے گی, دنیا میں اور ہم میں ایک فرق ہے. جن کے نزدیک نبی جبریل سے بڑے وہ اور ہے. قبلہ ہمارے نزدیک جبریل وہ ہے جو نبی کے شاگرد کا بھی شاگرد ہے. روزانہ کا آنے والا جبریل صرف اسی طرح پوچھ رہا تھا کہ جبریل کا دل تھا ان کا قصیدہ سنو اللہ کی زبان سے. ان کا قصیدہ سنو اللہ کی زبان سے. علی فرماتے وہ قبیلہ کون سے. سرکار عقیل فرماتے کہ روشن چہرے والے ہیں. یعنی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں یعنی جن کے بچے کھلونوں سے نہیں نیزوں سے کھیلتے ہیں. میں آپ کی معرفت کو سلام کر رہا ہوں. جن کے بچے کھلونوں سے نہیں نیزوں سے کھیلتے ہیں. علی فرماتے اسی خاندان سے میرے لیے رشتہ طلب تھا. میں کہا نا اسی خاندان سے میرے لیے رشتہ طلب کرنا ہے. سرکار عقیل ہے سرکار حسام کے پاس جو ہے سرکار حسام نے اپنے خاندانی شرافت کے تحت 3 دن مہمان رکھا. خاندانی بندے تو رحمت کرے. 3 دن مہمان رکھا.
3 दिनों के बाद कहते हैं, ए रईस अरब, ए रईस बदखा, ए अरब का मुअज़्ज़ज़ खानदान, क्या वजह बनी कि मेरे दरवाजे पे ले आई? खानदानी बंदे ने क्या वजह बनी कि आपको मेरे दरवाजे पे आना पड़ा? कहा, ए अरब के रोशन चेहरे वालों, मैं मिनोआन कोई किताबत का जुमला नहीं डाला, 2 सरदारों की बात है जो मिनोआन बयान कर रहा हूं। सरकार यकीन फरमाते, ए अरब में बहादुरी की मिसाल लो, अब पीछे ना रहना, ए अरब में बहादुरी की मिसाल लो, ए वो लोगों जिनकी वजह से लोग इत्मीनान की नींद सोते हैं। मुझे अपने एक भाई के लिए इस खानदान से रिश्ता दरकार है। जब कहा ना मुझे अपने भाई के लिए इस खानदान से, आपके कलाबिया खानदान से रिश्ता दरकार है। सरकार खुशाम फरमाते, पूछ सकता हूँ वैसे तो सारे हाशमी सैयद हैं, इन्हें लफ्ज़ की समझ आई है, सारे हाशमी सरदार हैं, सारे हाशमी सैयद हैं। पूछ सकता हूँ किस खास शख्सियत के लिए? कहा, मुझे रिश्ता चाहिए अपने छोटे भाई अली के लिए। 9 मुहर्रम में मुझे रिश्ता चाहिए अपने छोटे भाई अली के लिए, मुझे रिश्ता चाहिए अपने छोटे भाई अली के लिए। अगला जुमला खुदा गवाह है, शबे आशूरे जाया करोगे दुख लेके जाऊंगा, कदर करोगे दुआ दे के जाऊंगा। लफ्ज कहना चाह रहा हूं, जब कहा ना कि मुझे अपने छोटे भाई अली के लिए खुशाम ने एक मर्तबा कहा, अकील यहाँ रुक, सरकार अकील रुके, किबला सरकार खुशाम ने सजदे शुक्र अदा किया। सजदे शुक्र अदा करने के बाद खुशाम कहते हैं, ये उस अली की बात कर रहा है जो अल्लाह के घर में आया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये उस अली की बात कर, ये उस अली की बात कर रहे जो अल्लाह के घर में आया। सरकार अकील कहते हैं उसी अली की। कहते हैं इससे बढ़ के मेरा मुकद्दर क्या, इससे बढ़ के मेरा मुकद्दर क्या? मैं अपनी बेटी फातिमा को अली की कनीजी में देता हूं। हर बंदे ने ये जुमला नहीं लिया। मैं अपनी बेटी फातिमा, इनका नाम भी फातिमा था, लकब उम्मुल बनीन था। कहा, मैं अपनी बेटी फातिमा को अली की कनीजी में देता हूं। खुदा गवाह है, अब कैसी वो बारात होगी कि अली जैसी शख्सियत दूल्हा हो। मेरा अली दूल्हा बन के चला। किबला सरकार खुशाम इतना इज्जतदार है खुशाम में, ये मेरे अकीदे भरा जुमला है। सरकार खुशाम ने पाकीज़ा बारात को आते देखा, किबला लोगों के दरवाजों पे दस्तक दी। हर बंदे के लिए जुमला ही नहीं, किबला लोगों के दरवाजों पे दस्तक दे के कहते हैं, ओ लोगों मुझे मुबारक दो, लोगों मुझे मुबारक दो। कायनात जिनके दरवाजे पे है वो आज मेरे दरवाजे पे आ गए। पाकीज़ा अक्ल मैं गाजी तक लाना चाहता हूं। पाकीज़ा अक्ल, पाकीज़ा बारात चले, जाकरी नहीं कर रहा। साहिब जिक्रुल अब्बास लिखते कि मखदूमा उम्मुल बनीन ने दरवाजे पे आके कदम नहीं रखा, दरवाजे पे आके बाबा जी कदम नहीं रखा। वो सादेने के बाद किबला अपने उजरे में नहीं गए, जमीन पे बैठे। कहा, बहन फिजा कहाँ है मेरे सरदार की बेटियां? आपकी मारे पतों को सलाम है, कहाँ है मेरे सरदार की बेटियां? दोनों मेरी मखदूमाएं सामने बीबी हाथ जोड़ के कहती है, मैं आपकी मां बन के नहीं, हमारे बात सुनते हो, मैं आपकी मां बन के नहीं, कनीज बन के आया। अगर प्रोग्राम है तो एक जुमला सफीन का ना पढ़ लो। करीब से एक जुमला मैं सरकार गाजी की सफीन पढ़े। किबला गाजी
ترتیب یہ ہے کہ علی کے شاگرد کو غازی عباس کہا جاتا ہے. علی نے قبلہ جب وہ حرب کے طریقے سکھائے غازی کو. 11 سال عمر ہے جب صفین چلی. یہ اینڈ صفین سنو گے تو میں کہنے پڑھ رہا ہوں. 11 سال جب صفین کے میدان میں آئے قبلہ جنگ شروع ہوئی. سامنے والے بندے نے نام آپ کو آتا ہے, ضروری نہیں کہ میں ہی لوں. سامنے والے بندے نے کہا یا علی نہ اپنے مروا نہ میرا لشکر مروا, تو اپنے بیٹے لا میں اپنے لاتا ہوں. وہاں جنگ ہو جاتی. علی فرماتے دشمن ہے بات بڑی کی ہے اب مکرنا نہ. قبلہ صفین کے میدان میں علی علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو قطار میں کھڑا کیا. قطار میں کھڑا کر کے کہتے میرا کون سا بیٹا جنگ میں جائے گا. اے جملے دار میرے اپنے اندر بڑا لطف ہے. قبلہ یہ سب سے چھوٹا شہزادہ تھا. ایڑیاں اٹھا کے کہتا ہے بابا میں جب کہا نا بابا میں. علی فرماتے میری نظر بھی تجھ پہ ہی رکی ہے. غازی کے مرید بیٹھے ہو, میری نظر بھی تجھ پہ ہی رکی ہے. لیکن غازی اندر آج تو میں ہو جا, میں تو ہو جاتا ہوں, تو علی بن جا. میرا لباس تو پہن لے. ایک تقریب کیا آپ نے, میرا لباس تو پہن لے, تیرا لباس میں پہن لیتا ہوں. قبلہ غازی نے خدا گواہ ہے علی کا لباس پہنا پورے کا پورا فٹ نظر آیا. لباس پہنا قبلہ زرہ لفظ میرے آخری ہے. جب زرہ بڑھائی نا سرکار مالک کہتے ہیں غازی ایک بالشت زرہ لمبی ہے. جملے کی قدر چاہوں گا. ایک بالشت زرہ لمبی ہے. کہتے ہیں چچا مالک کتنی لمبی ہے. اس جملے کا تعلق سننے سے نہیں دیکھنے سے. کہا چچا مالک کتنی لمبی ہے, کہا اتنی لمبی ہے. قبلہ غازی نے دونوں ہاتھوں سے میرا مولا مجھے ہمت دینا. قبلہ غازی شہنشاہ نے قبلہ اتنی بالشت جتنی بڑی تھی نا وہ اتار کے کہا چاچا مالک اب ٹھیک ہے. جب کہا نا چاچا مالک اب ٹھیک ہے, مالک ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا, یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا. وہ لوہے کو موم کرتا تھا, یہ داؤد کا معجزہ ہے. غازی مسکرا کے کہتے ہیں چاچا مالک تو نے انصاف نہیں کیا, وہ میرے باپ کا نام لے کے کرتا تھا, میں علی کا اپنا بیٹا ہوں. جو صفین تک راضی ہے. خدا گواہ ہے کربلا میں جتنی فوجیں اکٹھی ہوئی تھی وہ غازی کے لیے تھی. اکیلے غازی کے لیے. وہ جانتے تھے جو صفین میں 11 برس کا تھا آج 34 سال کا کڑیل جوان ہے. آج رات رک کے معذرت, آج رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے. آج رات معمولی نہیں. پردے دار میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے بیروں, آج رات گناہگار کا حر بننے کی رات. جسے سارا سال جس کی توبہ قبول نہ ہوتی وہ شب عاشور معافی مانگے, اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. آج کی رات کل کا دن بڑی اہم رات ہے. مفاتی اس لیے لایا تھا کہ فرامین پڑھتا, لیکن اب وقت مختصر رہ گئے. اللہ آج کی رات کے اعمال یہ ہیں
میرے مولا فرماتا ہے شب بیداری میں رات بسر، یہی تبلیغ ہے، یہی غصہ ہے۔ آج وہ آخری رات ہے، بہن کے پاس ویر موجود ہے جو لفظوں پہ رو رہے ہو۔ آج آخری رات ہے میری ماں بہنوں، سرتاج والی کے پاس سرتاج موجود ہے۔ آج آخری رات ہے، بیٹے والی کے پاس بیٹا موجود ہے۔ کل دن چڑھے گا، کہیں سے آواز ہے کہ اکبر کی لاش آ گئی ہے۔ مالک تیری نسلوں پہ رحم کرے گا۔ اس انداز سے گریہ کرنے والوں، آج رات جا کے بیدار ہوئے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جو شب عاشور شب بیداری کرے اس کو اتنا ثواب ہے تمام ملائکہ کی عبادت جتنا ثواب ہے۔ جو آج شب بیداری کرے گا قیامت کے دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ کل کا دن روزے عاشور ہے، چڑھ گئی ہے شب عاشور۔ جوانوں آستین لوگ اپنے گریبان کے بٹن کھول لو، آستین میں الٹ لو۔ کل تیرے کسی مومن کے ساتھ مصافحہ نہیں کرنا۔ کل کوشش کرنا کوئی ملے تو اسے کہنا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اجڑ گئے گھر زہرا پر، کل کوئی دنیاوی کاروبار نہیں کرتا۔ زیادہ کل سارا دن امام حسین کے قاتلوں پہ محنت کرنا۔ ایک اہم بات، ڈھیر ساری باتیں تھی جو رہ گئی۔ عزاداروں کوشش کرنا کل کوئی دنیاوی کاروبار نہ ہو۔ مجھے آج بھی بڑے فون آئے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بارے میں۔ پردیداروں یاد رکھو 9 اور 10 محرم کا روزہ بنو امیہ کی سنت ہے۔ گناہ ہے کل اور آج اور کل کا روزہ۔ فقہ جعفریہ میں معتبر کتاب مفاتیح الجنان میرے ہاتھ میں، فقہ جعفریہ مولا فرماتے ہیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کس نے شروع کیا؟ قرآن کی عزت کی قسم ہے عمر سعد منت مان کے آیا تھا روزوں کی۔ کہ اگر میں زہرا کا بیٹا ذبح کروں گا میں روزے رکھوں گا۔ حرام ہے فقہ جعفریہ میں روزہ۔ فاقہ رکھو، یعنی فجر سے کھانا پینا چھوڑ دے، عصر پڑھنے کے بعد کچھ کھا پی۔ مولا فرماتے ہیں جو 10 محرم کسی مومن کو پانی پلائے تو ایسے یہ کہ جیسے میرے اصغر کو پانی پلا رہا ہے۔ کل تیرے چہرے پہ شہادت کے اثرات ہو، کوئی مومن ایک دوسرے کو سلام نہ کرے۔ میرے مولا کا فرمان پڑھ کے میرا کلیجہ منہ کو آیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کل ایسے گزرنا جیسے بوڑھا باپ جوان میتوں سے گزرتا ہے۔ کل بڑا اہم کوشش کرتا ہوں آج کی رات شب عاشور جسے کہا جاتا ہے بڑی اہم رات ہے۔ ایک لفظ کہہ دو تاکہ کوئی بندہ تشنا نہ رہے۔ جس رات قرآن آیا اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جس رات قرآن کی حفاظت ہوئی اسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ بہن بھائی نے اتنا مل کے اسلام کی حد بندی کی ہے، اسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ آج بڑی اہم رات ہے۔
یہ رات کسی ذاکر مولوی کی محتاج نہیں. آج کی رات حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے. میں نے لفظ پڑھنا ہے مشاہد کا. اربلہ ماتم کرے گا. آج کی رات مولا حسین 3 حصوں میں تقسیم کی ہے. پہلا حصہ اللہ کی عبادت. آج شرما کے نہیں. پہلا حصہ اللہ کی عبادت. دوسرا حصہ اپنے رویات. تیسرا حصہ صحابہ. نافع بن حلال کہتے ہیں نماز تہجد سے چند لمحہ پہلے، سید و غیر سید و، نماز تہجد سے چند لمحے پہلے کہتے ہیں میں امام کے خیمے کا پہرا دے رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں حملہ نہ کرے. کہتے ہیں میری نظر پڑی، امام کے خیمے کا دروازہ اٹھا، پردہ اٹھا. کہتے ہیں امام نے باہر چلنا شروع کیا. اب جنہوں نے ماتم کر رہے ہیں کہتے ہیں امام جو ہے نا وہ میدان کی طرف بڑھے. کہتے ہیں میں امام کے پیچھے پیچھے چلا، کوئی امام پہ حملہ نہ کرے. کہتے ہیں میرے پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے امام فرماتے ہیں نافع ہے. میرے کہا جی مولا میں نافع ہوں. رو کے فرماتے ہیں نافع کیوں ہوا ہے؟ جب کہا نا نافع کیوں ہوا ہے؟ نافع کہتا ہے مولا تیری حفاظت کے لیے. جب کہا نا تیری حفاظت کے لیے، جنہوں نے ماتم کرنا ہے رو کے کہتے ہیں نافع کیا حفاظت کرے گا؟ کل اس مقام پہ میرا اکبر گرے گا. یہ حق ہے رسول کے گھر کو رونے کا. تیرا گریہ بلند ہو گئے، آوازیں بلند ہیں. مولا فرماتے ہیں نافع کیا حفاظت کرے گا؟ کل اس مقام پہ میرا غازی کا ایک بازو گرے گا. نافع اس مقام پہ میرے غازی کا دوسرا بازو گرے گا. نافع کہتا ہے امام آگے چلا، اب جملہ کلیجہ سنبھالنا. رو کے امام فرماتے ہیں نافع کل اس مقام پہ میرے قاسم کے ٹکڑے ہوں گے. نافع اس مقام پہ علی اصغر کو تیر لگے گا. نافع اس مقام پہ سعید گرے گا. نافع اس مقام پہ بحیر گرے گا. نافع اس مقام پہ زہیر گرے گا. نافع اس مقام پہ تو گرے گا. اب جملہ جنہوں نے ماتم کر رہے، نافع کہتے ساری مقتل دکھاتا آیا. کہتے ایک ٹیلے پہ چڑھا اور جتنی بھی اولاد بیٹھی ہو ایک ٹیلے پہ چڑھا. رو کے کہتے نافع آنکھیں بند کر. نافع کہتے میں نے آنکھیں بند کی، مجھے آواز آ رہی تھی ٹیلے سے اترتے ہوئے کہہ رہے لبیک یا اماں، اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا. نافع کہتے اجازت امامت سے میں نے آنکھیں کھولی. امام رو کے فرماتے ہیں میں نے پوچھا مولا کون سی جگہ ہے؟ آواز ہے نافع کل اس مقام پہ میں نے گرنا ہے. کہتے مولا بلا کسے رہا تھا؟ رو کے کہتے جہاں میں نے گرنا میری اماں بطول آ گئی. یہ حق ہے، یہ حق ہے رسول کے گھر کو رونے کا. میری اماں بطول آ گئی ہے، وہ اپنی جگہ کو نا میری مقتل کو بالوں سے صاف کر رہی ہے. ایک مقام آیا، سنو کہ میری ماں بہنوں آپ کے حصے کا لفظ آ گئے. ایک مقام آیا، نافع کہتے ہیں امام کی چیخ نکلی. جب امام کی چیخ نکلی ہے نا غیرت مند لوگوں، میں نے پوچھا مولا یہ جگہ کون سی ہے جہاں چیخے مار کے رو رہے؟ جب کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے جہاں چیخے مار کے رو رہے؟ اولاد والا جملہ سنو گے. امام فرماتے نافع کل اس مقام پہ بغیرت میری بیٹی کے زلفوں میں ہاتھ ڈالے گا، ایک تماچا مارے گا اور میری بیٹی رو کے کہے گی نہ مارو میرا غریب بابا، نہ مارو میرا پردیسی بابا، نہ مارو میرا مسافر. حوصلہ مالک تیری نسلوں پر رحم کرے گا. اس خوبصورتی سے رونے والوں یہاں پہ کہتا ہے ایک مقام آیا، آخری میرے لفظ یہاں پہ کہتا ہے ایک مقام آیا، امام منہ کے بل زمین پہ گرا. جو رو میں بیٹھے ہو امام منہ کے بل جو زمین پہ گرے نا، کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اکبر کی مقتل دکھائی منہ کے بل نہیں گرا، قاسم کے ٹکڑے دکھائے منہ کے بل نہیں گرا، غازی کے بازو دکھائے منہ کے بل نہیں گرا، اپنی مقتل دکھائیے منہ کے بل نہیں
गिरा, मौला सकीना के तमाचे दिखाए हैं, मुंह के बल नहीं गिरा। ये कौन सी जगह है जहाँ मुंह के बल गिर गया? इमाम फरमाते नाफे दुआ कर, हम सारे हाशमी कत्ल हो गए, लेकिन जो इस मकाम पे जुल्म हो रहे वो ना हो। मैंने पूछा मौला ये कौन सी जगह है? आवाज है कल इस मकाम पे और बेगैरत नेज़े से मेरी बहन के सर से चादर छीनेगा। अली की बेटियां रो रो के कहेगी वाह ही जावा। हौसला, मालिक तेरी नस्लों में रहम करेंगे, मालिक कबूल फरमाए। कल मेरे वीर ने मौला गाजी पढ़े, कल मेरे वीर ने मौला गाजी पढ़े, आज मेरा दिन, आज मेरा दिन है। इस शब आशूर को मैं गाजी शहनशाह की जिस तरह फजीलत पढ़ी है ना, गाजी का एक जुमला, जितने अज़ादार दूर नजदीक से बैठे खड़े हो अल्लाह वास्ते झोली फैलाओ। शब आशूर है, मांगने की रात है, झोली फैला के दुआ कर। मैं दुआ कर रहा हूँ, जो करबला गए हो बार बार जाओ, जो नहीं गए बाली ये करबला तुझे करबला दिखाए। जो गए हो मालिक बार बार बुलाए, जो नहीं गए बाली ये करबला तुझे करबला दिखाए। मेरे सर पे कुरान रख, मैंने किताबों में पढ़ा, इससे आगे मुसाहिब कोई नहीं होता। करबला में सबसे बड़ा कद था गाजी का, जिनकी आवाजें बुलंद हुई है। करबला में सबसे बड़ा कद था गाजी का, सबसे छोटी कब्र थी गाजी की। सबसे बड़ा कद था गाजी का, सबसे छोटी कब्र थी गाजी की। मैंने एक आलिम से पूछा था, मैंने कहा किबला वजह क्या थी, मौला गाजी की कब्र क्यों छोटी थी? उस आलिम ने रो के कहा था जितना हुसैन को गाजी मिला। बड़ी मकबूल मजलिस है यार, बड़ी मकबूल मजलिस है। मालिक तेरी नस्लों पे रहम करे यार, मालिक मेरे मिर्जा साहबान की ये हाजिरिया कबूल करे। जितना हुसैन को गाजी मिला, कल मेरे वीर ने शहादत पढ़ी है, मैं उससे आगे पढ़ता था। अज़ादारों, जब गाजी के बाजू कलम हुए मैंने पढ़ा, मौला हुसैन से उठा नहीं गया। मैंने तो तय रवायत ही पढ़नी है ना, मेरे हुसैन से उठा नहीं गया। साहिब मकातल लिखते, घोड़े को बुला के कहते जुलजना मेरे करीब आओ, मेरा गाजी उतर गया। जुलजना मेरे करीब आ, मेरा गाजी उतर गया। अल्लाह जुलजना करीब आया, इमाम जुलजना पे बैठा। अल्लाह जिन्होंने ज़ियारत की है वो मेरी करीब कर रहा। अल्लाह मेरा इमाम जुलजना पे बैठा। एक जगह आई जहाँ जुलजना रुक गया, यहाँ हसरत भरा जुमला है। जब जुलजना रुके ना, इमाम थपकी दे के कहते जुलजना तुझे भी पता चल गया मेरा गाजी उतर गया। ये हक है रसूल के घर पर रोने का। जुलजना तुझे भी पता चल गया मेरा गाजी उतर गया। गाजी ने दोनों हाथ खुदा गवाह है कि भला जब नीचे देखा ना, इमाम की नजर पड़ी है। इमाम से अब जुलजना पे संभला नहीं गया। मेरा इमाम जमीन की तरफ आया कि भला एक बाजू कटा हुआ वीर का नजर आया। बाजू उठा के कहते हैं ओ इस तरह छोड़ा जाता है गाजी। अल्लाह